استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عز من قائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فضیلت مآب علماء و مشائخ اور قراء حفاظ بالخصوص ڈاکٹر عبد الماجد صاحب حافظہ اللہ اور اس ادارے الفرقان کے اساتذہ، ادارہ الحمد کے اساتذہ اور وہ طلباء جو اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم احباب برادران اسلام، خواتین بھی ہیں اور خاہران اسلام، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مجلس کے اندر ہمیں اکٹھا فرمایا، اللہ کے گھر میں آئے، اس بابرکت مجلس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں شرکت کی سعادت بخشی، فلہ الحمد ولہ الشکر۔ یہ ادارہ دینی تعلیم کا ادارہ ہے، اصلاً قرآن و حدیث کی تعلیم اور اسلامی تربیت اس کا اصل مقصد ہے۔ معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے دین کی تعلیم کے ساتھ دوسری عصری تعلیم یہ بھی ضروری ہے، تاکہ جو مبلغ ہے، داعی ہے، مربی ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں تک دین پہنچا سکے کہ وہ اس بات کی تعمیل ہو اور مصداق ہو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ان لوگوں تک ایسی بات کہیں جو ان کے دل تک پہنچ جائے، ان کی عقل روشن ہو جائے اور ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ تو یہ دونوں تعلیموں کا امتزاج اور ان کو اکٹھا کر کے طلباء کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، انہیں دین بھی پڑھانا اور دنیا کی تعلیم بھی ان کو دینا، یہ بہت ہی اونچا اور اعلیٰ کام ہے۔ اور جس طرح محترم عبد الماجد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ ادارہ جو ہے الفرقان، یہ ایک ایسا مبارک ادارہ ہے جس کے پیچھے
بہت صالح اور نیکوکار پرہیزگار لوگوں کی دعائیں اور ان کی تمنائیں اور ان کی آرزوئیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا ہے اور یہ ادارہ وجود میں آیا ہے، اور الحمدللہ اس کی جو کارکردگی ہے اور اس کے جو ثمرات اور نتائج ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو برکت اور قبول عطا فرمایا ہے۔ بہت ہی اچھے نتائج اور اثرات نظر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو تقویت، قوت اور استحکام، دوام اور استمرار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو اتنی وسعت عطا فرمائے کہ اس ملک کے اندر اور اس معمورہ ارض کے اوپر اس کی شاخیں ہوں اور اس کا نور پھیلے اور اس کے فیوز اور اس کی برکات اللہ رب العزت ان کو بہت ہی وسعت اور شمول عطا فرمائے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو برکت دیتا ہے، اللہ اخلاص کو برکت دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نیت کو بھی دیکھتے ہیں اور عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ نیت بھی اللہ کی رضا کی ہو، دین کی خدمت کی نیت ہو اور انسانیت کی اصلاح کی نیت ہو، اور اللہ رب العزت سے مانگا بھی جائے، اللہ سے مدد بھی طلب کی جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے، تو اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو نوازتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ دینی تعلیم یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کمزوری رکھی ہوئی ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اور انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے، یعنی جاہل بھی ہوتا ہے، بے خبر بھی ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے جہول بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جذباتیت ہوتی ہے اور بڑی جلدی جو ہے یہ کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پوری طرح غور و فکر کر کے صحیح فیصلہ کرنا اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ کبھی طمع کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، کبھی شہوت کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، کبھی غضب کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، کبھی اور کوئی جذبہ جو ہے وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو یہ جذباتی ہے اور یہ کمزور بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان کی کمزوریاں ہیں۔ تو ان کمزوریوں کو اللہ رب العزت نے اصلاح کرنے کے لیے اور ان پر غلبہ پانے کے لیے انسان کو جو تعلیم دی ہے، جو علم دیا ہے، وحی کا علم، دین کا علم، اس کے ساتھ انسان اپنی جہالت کو بھی ختم کرتا ہے، اپنی جذباتیت کو بھی ختم کرتا ہے، اور اپنے اندر یہ جو بے صبری اور جلد بازی ہوتی ہے اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے، دینی تعلیم سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس دینی تعلیم کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، جاؤ فرعون کی طرف، اور اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی فقل حل لک الی ان تزکی، اور اسے کہیے کہ تیرے اندر یہ جذبہ اور یہ خواہش ہے کہ تیرا اللہ تیرا تزکیہ کر دے، اور تو اپنے آپ کو زکی کر دے، پاک کر دے، اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ جو کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اور جو خوبیاں ہیں ان کو تقویت ملے، ان کو تقویت ملے۔ تزکیہ دو پہلو رکھتا ہے،
تزکیہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو منفی قسم کے جذبات ہیں اور جو ایسی کمزوریاں ہیں جو اس کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں، حیوانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، شیطنت کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کمزوریوں پر غلبہ پائے، ان کو کنٹرول کرے، ان کی اصلاح کرے، اور جو خوبیاں اور قابلیتیں اور استعداد اور قوتیں انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہوئی ہیں جو اس کو فرشتوں کی طرح ان کا ہم مرتبہ بناتی ہیں اور اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہیں اور بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبوبیت کا اس کو حقدار بناتی ہیں، وہ قوتیں اور صلاحیتیں اور وہ جو انسان کے اندر استعداد اور قابلیت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ انسان اوپر جائے، انسان اللہ کا مقرب بنے، اللہ کا محبوب بنے۔ اور یہ جو نیچے جانے والا عمل ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے، انحطاط کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے انسان بچ سکے، پستی کی طرف نہ جائے، نیچے نہ گرے، اوپر بڑھے، اوپر جائے اور بلند ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو جو دین کا علم دیا ہے وہ اس کو اوپر لے کے جانے والا ہے، اور جو دین کے علم سے بے بہرا ہوتا ہے، اس سے تہی دامن ہوتا ہے، اس سے نا آشنا ہوتا ہے، تو وہ آدمی پستی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم، بہت اچھے قد و قامت اور بہت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ بہرہور فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے لوہا بھی رکھا ہوا ہے، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے لوہا بھی رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے زمین کے اندر چاندی بھی رکھی ہوئی ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا بھی رکھا ہوا ہے، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ہیرے اور جواہرات بھی رکھے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ خالص نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ان کے اندر شامل ہوتی ہیں، پھر ان کو کٹھالی میں رکھا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، اور پھر وہ زر خالص بن جاتا ہے، 24 قیرات کا سونا بن جاتا ہے، اس کی میل کچیل دور کی جاتی ہے، اسی طرح چاندی کی میل کچیل دور کی جاتی ہے، اسی طرح لوہے کے اندر سے جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، لوہا خالص بن جاتا ہے، وہ سٹیل بن جاتا ہے بہت اعلیٰ قسم کا۔ اور اسی طرح جو ہیرے اور جواہرات ہیں یہ بھی پتھر سے نکلتے ہیں، اور پتھر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہوتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس میں سے نکلتا ہے جو ہیرا اور جو قیمتی پتھر، بہت قیمتی اور بہت ہی حیثیت اور قدر و منزلت رکھنے والے، لیکن پڑے ہوتے ہیں وہ پتھروں کے اندر۔ تو انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ یہ بہت آگے جائے، اوپر جائے، فرشتوں کا ہم مرتبہ بنے، بلکہ ان سے بھی آگے نکل جائے، ان سے بھی آگے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جانوروں سے بھی بلند ہو، اور یہ جو اس کا دشمن ہے شیطان اور اس کی جو اولاد ہے، یہ ان کے شر سے اور ان کے چنگل سے نجات پا کر اللہ رب العزت کا بندہ بن جائے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کر کے اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا شروع کر دے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور اوپر سے اوپر جانا شروع کر دے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے۔ یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، اور اس کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ وحی کا علم اس کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی اصلاح کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم حاصل کریں، یہ عام سب لوگوں کی جو مسلمان ہیں ان کی ضرورت ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی ان کے لیے اس علم کے مطابق ان کو تعلیم دیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سنوارے سدھارے، اور ان کو اس راستے کے اوپر لے کے چلیں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ اس راستے کے اوپر لے کے چلتے ہوئے اللہ رب العزت کے قریب کریں۔ یہ علماء ہوتے ہیں، یہ اصلاً تو نبیوں کا کام ہے، جو
اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور سارے نبیوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو بندگی کا تعلق ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کرو۔ اس گلاس میں پانی دو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے یہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، رسولوں نے کیا، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں اور جو ان کے اس مشن کے امین ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبیوں نے پیسہ، روپیہ، جاگیریں، جائیدادیں، سلطنتیں، حکومتیں یہ ورثے میں نہیں چھوڑی۔ نبیوں کا ورثہ کیا ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ علم کس کا؟ جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ کس کا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے، وحی کا علم ہے، وہ کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب و حکمت کا علم ہے، یہ اللہ نے نبیوں کو دیا تھا۔ اور جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور نبیوں کے وارث بنتے ہیں، نبی کے علم کے بھی وارث، ان کے ممبر کے بھی وارث، ان کی مسند کے بھی وارث، ان کے مصلح کے بھی وارث۔ تو جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند تعلیم اور ارشاد، اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام تھا، دعوت کا، تربیت کا، تعلیم کا اور تزکیہ کا، اس کام کو جاری رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ آراستہ کر لیتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان اہل ایمان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، ان کا بلندی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اوپر جاتے 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 کہاں تک پہنچتے ہیں؟ جنت مأوا کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جنت الفردوس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے سابقون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جو اللہ کے نبی تھے وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اور اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے سابقین میں شمار ہوتے ہیں اور مقربین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کے ساتھ بڑا ہی محبت والا، تکریم والا اور بہت ہی رأفت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کے لیے پھر یہ کہتا ہے کہ میرے یہ دوست ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ من عادی لی ولیا آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو عزت دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر تمکن دیتا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ اللہ کے تقرب کا راستہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اللہ کو محبوب بنا کر اللہ رب العزت سے اس کے جواب میں محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور یہ بلندیوں کا سفر ہے، یہ عظمتوں کا سفر ہے جو اس علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ باقی یہ دنیا کی زندگی انسان نے گزارنی ہے، اس کے لیے اس دنیا کا بھی انسان کو فہم اور شعور ہونا چاہیے کہ یہاں کیسے رہنا ہے، یہاں کی کون سی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور انسان نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو علم ہے انسان کا دنیا کے، وہ فزکس کا علم ہو، وہ کیمسٹری کا علم ہو، وہ فلکیات کا علم ہو، وہ ارضیات کا علم ہو، وہ بحریات کا علم ہو، وہ ادویات کا علم ہو، وہ انسان کی جو فزیالوجی ہے، فزیالوجی ہے، اس کا علم ہو، جو انسان کی جسمی چیزیں ہیں، انسان کی زندگی کے ساتھ اور انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، یہ جو ان چیزوں کا علم ہے یہ ظاہری علم ہے، یہ ظاہر کا علم ہے۔ یعلمون
ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، لیکن دنیا کی باطن کا اور حقیقت کا علم جو ہے وہ دین کے ساتھ ملتا ہے، وہ دین کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ دین کا علم جو ہے یہ انسان کو ہر چیز کی جو قدر و قیمت ہے، جو اس کی حقیقت ہے اور جو اس کا انجام ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اگر دین کا علم اور معرفت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان دنیا کے اندر اندھا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اندھا ہے۔ بے شک وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں ایسی روشنی ہے کہ رات کو بھی فلڈ لائٹ ہوتی ہے، بڑی شدید روشنی کہ زمین کے اوپر گری ہوئی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، ایسی روشنی ہو، لیکن دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، روشنی میں لے آئیں۔ اور روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی مہیا کرنے والا ہے، منور السماوات والارض۔ اور جس کو اللہ روشنی دے اس کو روشنی ملتی ہے، مطلب یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی نہیں ملتی۔ تو وہ لوگ اندھے ہیں، اندھیرے میں ہیں، اور وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو دین سے محروم ہیں وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ریتلی زمین ہو یا سپاٹ زمین ہو تو دھوپ چمک رہی ہو تو دھوپ کے اندر اگر انسان وہاں دیکھے تو اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ لہریں لے رہا ہے، پانی کی لہروں کی طرح اس یہاں وہاں چمک ہوتی ہے۔ تو انسان پانی کے لیے اگر اس سراب کے پیچھے بھاگے تو اس کو پانی ملے گا، بھاگ بھاگ کے اور پیاسا ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہیں ملے گا، سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اندھیروں کے اندر بھٹک رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں بیان فرمائی، اندھیروں کا بھی ذکر فرمایا اور سراب کا بھی ذکر فرمایا۔ تو جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کی روشنی نہیں ہے، اس کی ساری سعی و کوشش جو ہے وہ سراب کی ہے، اور اس کی زندگی اندھیروں کے اندر گزر رہی ہے۔ بے شک وہ دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہو، لیکن وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے، اور وہ اندھیرے کے اندر ہے، وہ بہرا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو اس سے بھی بڑھ کر بات کہی ہے کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ یہ دین جو ہے اس کا علم یہ انسان کو زندگی دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ دین انسان کے لیے زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے، حیات آفرین ہے، یہ انسان کے لیے روح ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور وہ اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کو روشنی دے دی، جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ تو اس کے ساتھ انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو روشنی ملتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو ایک نئی قوت ملتی ہے، ایک عزم اور ایک قوت اور ایک ایسی انسان کے اندر ہمت، بلند ہمتی اور عالی ظرف، بلند ہمت اور اونچا ہدف رکھنے والا انسان بنتا ہے کہ پھر یہ دنیا کی چیزیں اس کی نظر میں بہت ہیچ ہوتی ہیں، بہت نیچ ہوتی ہیں، بہت کمتر ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن میں ان کی ذہن سازی کی، ان کی تربیت کی، ان کو شعور بخشا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، ٹانگیں بھی اس کی اٹھی ہوئی ہیں اور جسم اس کا پھولا ہوا ہے، تعفن پھیل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ مرہ بجدین اسکا میت، کان بھی اس کے نہیں ہیں، مرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، گھوڑے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا بڑے نفیس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں بھی خوشبو آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، کچھ لوگ تھے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کا خریدار ہے، کوئی ایک درہم کے ساتھ اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون اس کو درہم کے ساتھ لے گا، یہ تو بچہ ہے، مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، اس کو لینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ تو فرمایا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا
اس کے مالکوں کے پاس بے قدر اور بے قیمت اور بے حیثیت ہے کہ انہوں نے گھر سے اٹھا کے گھوڑے پہ پھینک دیا، گھر سے اٹھا کے گھوڑے پہ پھینک دیا اس کو. جتنا ان کے نزدیک یہ بے قدر اور بے قیمت ہے، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. اور جو علم اسی دنیا کے لیے ہے، اسی دنیا کے لیے ہے کہ یہ دنیا کیسے بنے گی، یہاں ہمارے زندگی کیسے جو ہے نا اپنی آسائش والی بنا سکتے ہیں، راحت والی بنا سکتے ہیں، اور ہم اس زندگی کو بہت زیادہ ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں، ہمیں خوشیاں ملیں، ہمیں انجوائمنٹ ملے، ہمیں پلیئر ملے، اور ہمیں آزادی ملے کہ جو مرضی ہم کریں. ہم کیسے اس کو بنا سکتے ہیں؟ جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات فرمایا، بہت سارے مقامات فرمایا کہ یہ زندگی ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ساون کی ہریالی ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے ساون کے اندر اور ہریالی آتی ہے، چاروں طرف زمین کے اوپر ہرا 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 سب کچھ ہوتا ہے. جب بارش ختم ہو جاتی ہے، سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے، تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. ایسے بارش ہوئی، کھیتی بڑی اور پھر سوکھ گئی، اور پھر اس کو دیکھ کر اس کے جو بونے والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں وہ سارا کچھ چٹکل میدان بن جاتا ہے. یہ زندگی ایسے ہی ہے. اور جتنی زندگی انسان گزارتا ہے، 60 سال 70 سال 100 سال، اس سے بھی زیادہ جو زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، ایک دن رہے ہیں تو آدھا دن رہے ہیں. بلکہ سورۃ النازعات میں فرمایا یوم یرونہا کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب قیامت نظر آئے گی اور قیامت کے مناظر ان کے سامنے آئیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہم صبح کا تھوڑا سا وقت رہ کے آئیں گے یا شام کا تھوڑا سا وقت رہ کے آئیں گے. عشیۃً، شام کا وقت یا صبح کا وقت رہ کے آئے. یہ زندگی جو انسان گزارتا ہے ایسے معلوم ہوگی، اور جو اگلی زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے. تو اس مختصر سی زندگی کے لیے یہ چیزیں جو ہیں جن کی اللہ رب العزت کے ہاں قیمت یہ ہے جیسے بکری کا مرا ہوا بچہ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا ایک اور حدیث میں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ کے پاس اسی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دینا تھا. اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں کس کی قیمت ہے؟ جنت کی. جنت کی قیمت ہے اللہ کے ہاں. جو کن کو دے گا؟ اپنے دوستوں کو دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دے گا، اپنے پرہیزگار، اپنے نیکوکار اور وفادار اور شکر گزار بندوں کو اللہ رب العزت جنت دے گا. ان المتقین فی جنات وعیون اعدت للمتقین. اللہ رب العزت نے جنت تقوی شعاروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، ان کو ملے گی. اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ جہنم ہے. وہ جہنم ہے. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. تو دین کا علم کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم. عصر کا وقت جو ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اور زمانے کی قسم یعنی یہ پوری دنیا جو ہے یہ گواہی دے رہی ہے جو انسان یہاں آئے ہیں وہ خسارہ اٹھا کے گئے ہیں. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. وہ اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھے، اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی قوتوں صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو اللہ نے مواقع دیے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور خسروا انفسهم واہلیہم، اور کوئی ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا، کوئی ان کے لیے آگے جا کے سفارش کرنے والا نہیں بنا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست دشمن بن جائیں گے، رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، اور ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اور خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا. اس طرح کی صورتحال ہوگی. یعنی ان کو بھی کھو بیٹھا اور اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھا. اور یہ جو ہیں اللہ اکبر نیکوکار، اس علم کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، ان کا اللہ بھی مہربان مالک ہے. وہ ان کا
رؤوف الرحیم، الغفور الودود، اور بہت ہی قدردان مالک ہے، شاکرن علیمہ، وہ ان کی محنت کی قدر فرمائے گا اور اللہ رب العزت ان کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے گا کیسے؟ جو انسان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اچھا اور بہترین عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ معیار بنا دیں گے، جو اس کے چھوٹے عمل ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کر کے اس کے مطابق کر دیں گے۔ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویکفر اللہ عنہم سیئات، اور جو گناہ اور تقصیریں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو جو ان کے بدترین اعمال ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ بغاوت ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ رب العزت کی زمین پر ظلم ہے جو انہوں نے کیا، اپنے آپ پر بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کی مخلوق کے اوپر بھی، دوسرے انسانوں کے اوپر بھی، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو پھر اللہ رب العزت جو ان کے بدترین اعمال ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی سزا مقرر کرے گا کہ ان کو یہ سزا دینی چاہیے۔ تو یہ دین کا علم جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، جہنم سے بچ سکے، جنت میں جا سکے، اللہ کا دوست بن سکے، اللہ رب العزت کی نوازشوں اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا بنا لوں، اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اے نادان، اے کم کوش، اے دو ہمت انسان، تیری ہمت پست ہے اور تیری کوشش نہیں ہے، تو دنیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دنیا بھی دینا چاہتا ہے اور آخرت بھی دینا چاہتا ہے، لیکن دنیا اللہ اکبر وہ جو حلال ہو، جیسے آج عبد الماجد صاحب بتا رہے تھے کہ رزق حلال ہو اور انسان عبادت گزار ہو، جو اللہ کے فرائض ہیں ان کی پابندی کرنے والا ہو اور جو اللہ کے محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنے والا ہو، رزق حلال ہو اور انسان اللہ کا وفادار ہو، اللہ کا شکر گزار ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا، آپ کی سنت کو اپنانے والا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا بھی بنائی ہے، دنیا بھی اللہ ان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان نیکوکاروں کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، اور الذین احسنوا الحسنى، اور آخرت میں ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے، بہت اچھا انجام ہے۔ الحسنى، حسنہ کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، حسنہ بھی کہا اور حسنہ بھی کہا، اس لیے جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو تو حسنہ ملے گا، فی دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، اور جو محسن ہیں، جو ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اعتصام باللہ کی نعمت ان کو حاصل ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ محسن ہیں تو اللہ رب العزت ان کو الحسنہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا مقام دے گا جنت کے اندر، وزیادہ، اور اس حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے گا زیادہ۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار دے گا، اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت و شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھے گا، اور وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت ان کو اپنی رضا سے نواز دے گا، میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اللہ رب العزت کو دیکھ کر جو ان کی حالت ہوگی، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی تو ہر وقت ہی اللہ کو دیکھتے ہوں گے، اور کئی جو ہیں وہ ہفتے کے بعد اللہ کی زیارت کریں گے، اپنے گھر سے جائیں گے بیویوں سے مل کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ہر بندہ جو جنت میں جائے گا اللہ رب العزت اس کو کتنا حسن دے گا؟ یوسف علیہ السلام جیسا، وہ حسن یوسف لے کے جائے گا، اور پھر جنت میں جا کے اس کا یہ حسن بھی بڑھتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے تو ان کا جو جسمانی حسن ہے وہ بڑھ چکا ہوگا، بیویاں ان سے کہیں گی، حوریں اور جو ان کی بیویاں ہیں، کہ تمہارا اللہ رب العزت کی ملاقات کے بعد حسن جو ہے یہ بہت پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا، قوت بھی بڑھتی رہے گی اور لذتیں بھی بڑھتی رہیں گی، ہر چیز کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اللہ، اور کبھی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں۔ تو انسان کے لیے تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے
یہ اس سے غافل ہو کر، اللہ سے منہ موڑ کر، اللہ کو بھول کر اسی دنیا کے اندر مگن ہو کے رہ جاتا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تعلیم بھی اس کے لیے، منصوبے بھی اس کے لیے، بھاگ دوڑ بھی اسی کے لیے کرتا ہے، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور بہت بڑا دھوکے باز جو ہے شیطان، یہ تمہیں کسی فریب میں ڈال کے اپنے پیچھے لگا کے جہنم میں نہ لے جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کا علم ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، جینے کے لیے، دنیا کا اچھا استعمال کرنے کے لیے، یہ پڑھیں سیکھیں، لیکن دین کا علم ضرور سیکھیں، ہر بندے کی ضرورت ہے ہم سیکھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں دین کا علم۔ اور جو علماء ہیں یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت دین کی روشنی پھیلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی مثال معاشرے کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسی 14ویں کے چاند کی حیثیت ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کی ستاروں کے اوپر روشنی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، قریب ہوتا ہے، زیادہ ہوتی ہے اس کی روشنی، ستارے بہت دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ستاروں کے اوپر چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جو عبادت گزار ہیں ان کے اوپر جیسے اس عالم کی فضیلت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے اوپر چاند کی فضیلت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے، وہ تو سورج ہے، آفتاب عالم تاب ہے، اور چاند جو ہے یہ اس سے روشنی لے کر روشنی پھیلاتا ہے، اور یہ جو روشنی حاصل کر کے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ زمین کے اوپر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آسمان کے اوپر ستارے ہیں، جیسے آسمان کے اوپر ستارے ہیں، یہ آسمان کی زینت ہیں اور یہ زمین کی زینت ہیں، اور ان کے وجود سے ہی یہ زمین باقی ہے۔ جب تک ایسے لوگ ہیں دین سیکھنے سکھانے والے، دین پڑھنے پڑھانے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس وقت تک یہ زمین موجود ہے، قائم ہے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت زمین کی بساط لپیٹ دے گا۔ تو یہ اس زمین کا تحفظ ہے، اس زمین کی سلامتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ترزقون بضعفائکم بدعوتہم وصلاتہم، جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، یعنی معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، جو مالدار ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، ان کی تو لوگ حیثیت مانتے ہیں، یا جو اقتدار میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، سول بیوروکریسی میں ہیں، یا دوسری فوجی حکومتوں، فوجی بیوروکریسی کے اندر ہیں، ان کی جو حیثیت ہے لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے طرح ہمارے بچے بن جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو حیثیت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ترزقون بضعفائکم، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جو ہیں زمین کی بقا اور زمین کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، اس کا سبب ہے۔ جب زمین پر لوگ بغاوت کریں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ قرآن بھی اٹھا لے گا، قرآن بھی نہیں رہے گا، کعبہ بھی اٹھ جائے گا، حج بھی ختم ہو جائے گا، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، تو پھر اللہ رب العزت زمین کو ختم کر دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، اور ساری چیز کی زمین کی جو رنگینیاں ہیں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہیں، اس لیے ہمیں اس دین کے علم سے جڑنا چاہیے۔ اور ایسے ادارے ماشاءاللہ، بڑی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ادارہ الفرقان اور اسی طرح الرحمہ انسٹیٹیوٹ اور بھی بہت سارے ایسے ادارے اب دیکھا دیکھی بن گئے ہیں۔ میں کراچی گیا تھا تو مرکز المدینہ وہاں دیکھا، تو یہ ادارے ایسے بن گئے ہیں جہاں دونوں تعلیموں کو مرج کر دیا گیا ہے اور دونوں تعلیمیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، اور تربیت کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی میں گیا، اسی ہفتے کراچی گیا تھا، تو وہ مرکز المدینہ اور اس کی جو شاخیں کام کر رہی ہیں
بالکل اسی طرح دین بھی سکھا رہے ہیں اور دوسری بھی تعلیم دے رہے ہیں. یہ الفرقان بھی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ، وہاں سے شروع ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ یہاں بھی اس کی برانچ بن گئی ہے. اور اللہ رب العزت برکت دے، اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کے اندر اس کی ضرورت ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کی ضرورت ہے. اسی طرح جو الرحمہ انسٹیٹیوٹ ہے واربٹن میں، اس کی بھی شاخیں ماشاءاللہ بن گئی ہیں. تو یہ ہماری ضرورت ہے. اور یقین جانیے کہ جو لوگ دین کا علم پڑھتے ہیں یہ بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں، لیکن ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ محنت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اس علم کو بھی حاصل کریں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور اس کو اپنا طریقہ حیات بنا لیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہدی الصالح و سمت الصالح جزء من 24 جزء من النبوہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ نبوت کا علم ہے، یہ نبوی علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے. اور اسی طرح الہدی الصالح انسان کا اچھا چال چلن، و سمت الحسن اور اس کا اچھا گیٹ اپ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی وضاقت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ اچھا ہو، نیکوں والا ہو، نیکو کاروں والا ہو، صالحین والا ہو، تقوی شعاروں والا ہو، فرما برداروں والا ہو. یہ بھی نبوت کا حصہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی دیا ہے. اور صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس صحابہ میں دیکھا جاتا تھا. تو ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے. الہدی الصالح و سمت الصالح اس کو بھی اپنانا چاہیے. اور یہ علم جو ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جس کو اللہ تعالی خیر سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے. اور یہ قرآن کا علم، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید یہ تو ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. یہ قرآن مجید کا علم جو رحمت ہے، جو شفا ہے، جو ہدایت ہے، یہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے. اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. فبذالک فلیفرحوا، جو بھی لوگ جمع کرتے ہیں ان کے اثاثے اور ان کے جو ایسٹس ہیں اور ان کی جو جائیدادیں ہیں اور ان کے جو پلازے ہیں، جو ان کے کاروباری امپائرز ہیں، اللہ بزنس امپائر انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب سے بہتر یہ علم ہے قرآن مجید کا علم. تو قرآن مجید پڑھنا، حفظ کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ علم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا ہوا علم، یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل عظیم. ہمارے نزدیک تو فضل عظیم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دکان، پلازا، کوٹھی، بنگلہ، ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر حلال ہو تو، اگر حلال ہو، طیب ہو تو وہ اللہ کا فضل ہے. وگرنہ کیا ہے؟ دھکا ہے. اللہ دھکا دے دیتا ہے اور اللہ پھٹکار کے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے کہ جا، تجھے یہ دے دیا اور تجھے اپنے پاس آنے سے، اپنے سامنے جھکنے سے اور میرے قریب ہونے سے میں نے تمہیں محروم کر دیا، اور پھٹکار کے اللہ رب العزت نے دور کر دیا. لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کافر اور منافق جو ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد اور ان کے ٹھاٹ باٹ یہ آپ کو کسی خوش فہمی میں نہ ڈالیں. یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو دھکا دے دیا اور ان کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دنیا جو ہے یہ اگر انسان کو دین کے ساتھ ملے تو پھر تو یہ خیر ہے، اور اگر دین کے بغیر ہے دنیا تو پھر یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے، پھر یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. تو دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، دنیا کا علم بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر دین کے علم سے انسان کو ضرور آگاہ ہونا چاہیے. دین کے علم کے بغیر اگر دنیا کا علم ہے تو وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے. تو میں اس ادارے کے لیے بہت ہی اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، استحکام دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تسلسل اور استمرار نصیب فرمائے، اور ان حضرات کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، امت کے لیے نافع بنائے، دین کے لیے اللہ رب العزت ان کو تقویت کا اور غلبے کا اور پوری دنیا کے اندر اس کے پھیلنے کا، اس کی اشاعت کا اور اس کے ابلاغ کا ذریعہ بنائے. اور جو حضرات یہاں کام کر رہے ہیں، اساتذہ اور مربی اور جو حضرات ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے معاون اور مددگار بن کر اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز
اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کی قدر فرماتے ہیں۔ بندہ تو اس کے لیے تھوڑا سا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے نامہ عمل میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو معاونین ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو عزیز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عالم ربانی بنائے، عالم بعمل بنائے، اللہ دین کے داعی بنائے، اللہ تعالیٰ دین کے مبلغ بنائے، دین کے معلم بنائے، اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اپنے اداروں کے لیے بھی نیک نامی کا باعث اور صدقہ جاریہ بنے، اور امت کے لیے بھی یہ مینارہ نور بنے اور ان کے لیے بھی ہدایت کا نمونہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امت کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین بھی دے اور مبارک برکت والی دنیا بھی دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارا دین بھی اچھا کرے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت دین کی دولت سے نوازے، اور اللہ رب العزت انہیں نیکوکار اور فرما بردار بنائے، ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اللہ رب العزت کے بھی فرما بردار اور دین کے پیروکار بنے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے اور عافیت کے ساتھ نوازے۔ اللہ رب العزت یہ جو سلسلہ ہے اس کو قبول فرمائے اور اس کو تسلسل اور توسع، وسعت، اور اللہ رب العزت اس کو استحکام اور اللہ تعالیٰ اس کو استمرار نصیب فرمائے، جاری رہے، جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور یہ ہمارا بیٹھنا ان حفاظ کے اکرام کے لیے، ان دین پڑھنے والوں کے اکرام کے لیے، ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے۔ ایک قول ہے حضرت ابو ذر سے بھی منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی، یا تو انسان کو عالم ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ یہ عالم بن رہے، یا متعلم ہونا چاہیے، یہ سیکھنے والا ہونا چاہیے انسان کو، یا ان مجلسوں میں بیٹھ کے سننے والا ہونا چاہیے مستمعاً، یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ چار زمرے ہیں، یہ چار کیٹیگریز ہیں، ان میں سے کسی نہ ایک کے اندر انسان کو ہونا چاہیے، اور اگر ان چاروں میں نہیں ہے تو پھر انسان ان لوگوں میں ہے جو ہلاک ہو گئے، یہ ہلاکت کے اندر جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے جو راستہ حق کا راستہ ہے نا اس کے اوپر چلو، اور اس کے اوپر چلنے والوں کی قلت سے تمہیں وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تستوحش من قلت السالکین، راستہ نیکی کا اختیار کرو، چلنے والوں کی قلت سے تم وحشت محسوس نہ کرو کہ میرے ساتھی تھوڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا انبیاء کو جو اللہ نے نبی بھیجے، کسی کے ساتھ ایک جماعت ہے، کسی کے ساتھ ایک گروہ ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 5 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 2 لوگ ہیں، اور ایسے بھی نبی دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس راستے کے اللہ اکبر، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، تم میں سے اکثر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حق انہیں پسند نہیں ہے، حق جو ہے یہ انہیں اچھا نہیں لگتا، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حق کے دشمن ہیں، حق والوں کے بھی دشمن ہیں، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق نے آنا ہے، حق نے پھیلنا ہے، حق نے پوری دنیا کے اوپر چھانا ہے، اس کا غلبہ ہونا ہے، اور باطل نے مٹنا ہے۔ زهق الباطل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹ گیا، اور آگے ایسے مٹنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کا وجود نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہمیں دین سے جڑے رہنا چاہیے، یہ ہماری بقا، ہماری سلامتی، ہماری عزت، ہماری کرامت، ہماری کامیابی کا یہ وسیلہ ہے، ضمانت ہے اس کے اندر۔ دین کے ساتھ جڑے رہو، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر دین سے دور ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دین والوں سے جڑے رہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے اور ڈالنے کی کوشش کریں، اور جو دین پڑھا رہے ہیں ان کے دست و بازو بنے، ان کے معاون اور مددگار بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنے، پشتی بان بنے، ان کو مضبوط کرنے والے بنے۔ اور تعلیم کے اوپر خرچ کرنا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، تعلیم کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ سرمایہ کاری سب سے بہترین اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ علم کے اوپر خرچ کرنا، علماء کے اوپر خرچ کرنا۔ ہم لوگ نعت خوانوں پر خرچ کرتے ہیں، ہم جگت بازوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو ناچنے والے اور گانے والے فلموں کے جو ستارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو خرچ کرنے والے ہیں وہ تو
اللہ اکبر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، وہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، یا کھیلنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جب علم کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ بلڈنگوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں کہ جی پائلنگ کرنی ہے، جی اس کا یہ بنانا ہے، اس کا وہ بنانا ہے، اس کو ایئر کنڈیشن کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن علم پر، طلبۃ العلم پر، علماء پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یوں جی کیا ضرورت ہے ان کی؟ نہیں میرے بھائیوں، سب سے بہترین خرچ جو ہے وہ ہے جو اس علم کے اوپر خرچ کیا ہے، اس علم کے تحفظ پر خرچ کیا جائے، اس علم کے اشاعت پر خرچ کیا جائے، اس کے پڑھنے والوں پر اور پڑھانے والوں پر خرچ کیا جائے، اور اداروں پر خرچ کیا جائے۔ اور آج جو ہماری ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس علم کی حفاظت کی جائے اور اس کو اس معیار پر اور اس سطح پر لوگوں تک پہنچایا جائے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹھیک ہے علماء نے اس کی حفاظت کی ہے، لیکن ایسے لوگ تیار کرنا جو ان کی زبان میں بات کر سکیں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے بات کر سکیں اور ان کی بیماریوں کو بھی سمجھتے ہوں کہ ان کے امراض کیا ہیں، پھر اس کا علاج تجویز کریں، ایسے علماء تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ادارے انشاءاللہ العزیز یہی کام کر رہے ہیں، تو ان اداروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے اور فراوانی کے ساتھ۔ اس راستے میں جو خرچ ہوتا ہے یہ علم کا بھی جہاد ہوتا ہے، عمل کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جہاد ہے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، جو دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ یہاں دین ہے، اگر دین نہ ہو تو یہ سرحدیں تو ہیں کسی کام کی نہیں، دین کی وجہ سے کہ یہاں دین ہے، یہاں مسلمان ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یہ سرحدوں کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے۔ تو یہ علم دین جو ہے یہ سب سے اونچی چیز ہے، یہ سب سے اونچی چیز ہے۔ اس لیے شریعت کے مقاصد کے اندر جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا۔ اس کے لیے جانیں بھی قربان کی جائیں گی، مال بھی قربان کیا جائے گا، وقت بھی لگایا جائے گا، زندگیاں بھی لگائی جائیں گی، اور جو زندگی دین کے اوپر لگ جاتی ہے وہ کامیاب زندگی ہے، وہ کامیاب زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی دین کے اوپر لگی، اس کو پھیلانے پر، اس کو سکھانے پر، اس کو پہنچانے پر، اور اس کے مطابق معاشرے کو تربیت دینے اور تشکیل دینے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام لیا جو پہلے نبیوں میں سے کسی سے نہیں، کسی سے وہ کام نہیں ہو سکا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 2/3 ہوگی، پوری جنت کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں 2/3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، 2/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور 1/3 جو ہے دنیا کے دوسری امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ہوگی۔ اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہوگی، اور سب سے پہلے جن کا حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اپنی رحمت سے اور ساتھیوں کی سفارش سے جنت میں بھیج دیں گے۔ بلکہ بہت سارے اس امت کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے، بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین سے وابستہ ہو، دین سے محبت کرنے والا ہو، تو انشاءاللہ العزیز روشن مستقبل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو دین کے محافظ ہیں، جو دین کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ قائم رہنا ہے، اور وقت آنا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کافروں کا اکٹھ ہے اور وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جتے ہوئے ہیں، پوری ان کی کوشش ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو اپنے جیسا بنا لیا جائے، اپنے پیچھے لگا دیا جائے، ان میں اور مسلمانوں میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہ رہے، ان کی یہ کوشش ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو یہ تو تمہیں کافر بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نہیں لگنا، اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے اور دین کے اوپر قائم رہنا ہے اور دین کو تحفظ دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھے، دین کا علم، دین پر عمل، دین کی دعوت، دین کی اقامت، دین کی اشاعت، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی خطیب بھی نہیں ہوں، مقرر بھی نہیں ہوں، بس طالب علم آدمی ہوں، طالب علموں والی باتیں میں نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض
ملا ما بینہما وملا ما شئت من شیء بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک علما نافعا ونسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللہم انا نعوذ بک من الکفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللہم انا نعوذ بک من الکفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها لا يصرف عنا سیئها الا انت اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتعافینا في الدنیا والآخرہ وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اے اللہ دنیا جو ہے یہ ہماری زندگی کا بڑا مقصد نہ ہو، یہ ایک جزوی اور بہت ہی ادنا مقصد ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ ہمارا مبلغ علم یہ دنیا نہ ہو کہ ہم اسی کے لیے پڑھیں اور اسی کے لیے سب کچھ کریں، بلکہ ہمارا دین کا علم ہمیں نصیب فرما، اور دنیا کے اندر بھی یا اللہ ہمیں معرفت نصیب فرما کہ ہم ایک عزت والی اور نیکی والی اور پرہیزگاری والی زندگی گزار سکیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخشاك فينا۔ اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ اہل کشمیر کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی آزادی اور سلامتی کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ناکام و نامراد فرما، اللہ یہ جو دینی ادارے ہیں یہ یا اللہ تیرے دین کے قلعے ہیں، یا اللہ یہ لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تیری طرف بلاتے ہیں، تیری راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یا اللہ اس دین کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یا اللہ ان کو دوام اور استحکام بخش، ان کو قوت اور فروغ عطا فرما، اللہ ان کو استحکام اور استمرار نصیب فرما، ان کو تمکن نصیب فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، خزانہ غیب سے ان کو وسائل عطا فرما، یا اللہ یہ تعلیم کا معیار اور تربیت کا معیار اور بھی بہتر سے بہتر کر سکیں، اور جو اس کے لیے ضروری مہارتیں ہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، یا اللہ وہ مہارتیں بھی مہیا کر سکیں لوگوں کے اندر، وہ سکلز پیدا کر سکیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے لیے خیر کی اور برکت کی، ترقی کی اور عروج کی راہیں آسان فرما دے۔ بالخصوص یہ ادارہ الفرقان اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، اسی طرح جامعہ سلفیہ اور اسی طرح جامعہ محمدیہ اور جامعہ اسلامیہ اور مکرم مسجد کے جو ادارے، دینی ادارے یہاں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح الرحمہ اور لاہور کے ادارے جو یا اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر جو بھی دینی ادارے تیری توحید کو لوگوں کے اندر خالص توحید کو پیش کر رہے ہیں، خالص سنت کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو استحکام بخش، استمرار بخش، قوت اور تمکن عطا فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، یا اللہ اس دین کو یہ دنیا کے اندر قائم کر سکیں۔ تو نے اسی لیے نبی بھیجے اقامت دین کے لیے، یا اللہ ہمیں بھی اقامت دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک الخلق احینا ما علمت الحیاة خیر لنا وتوفنا اذا علمت الوفاة خیر لنا، اللہم انا نسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ ونسألک کلمۃ الحق فی الغضب والرضا ونسألک القصد فی الفقر والغنى ونسألک الرضا بعد القضاء ونسألک نعیما لا یبید وقرۃ عین لا تنفد ولا تنقطع ونسألک برد العیش بعد الموت ونسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء
مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اقض الدين عن المدينين ويسر للمعسرين واغن الفقراء والمحتاجين اللہ جس بھائی بہن نے جس دعا کے لیے ہمیں کہا ہے سب کے لیے مانگتے ہیں دنیا کی خیر اور بھلائی اور برکت اور برزخ کی خیر اور بھلائی اور برکت اور آخرت کی خیر اور بھلائی اور برکت تیری رضا اور تیرا کرم مانگتے ہیں تیری رحمت مانگتے ہیں یا اللہ تیری رحمت اور تیرے فضل سے جنت مانگتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی مصاحبت اور آپ کی قربت مانگتے ہیں کہ جنت میں آپ کا ساتھ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت ملے یا اللہ ہمیں یہ نصیب فرما اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جنت کی راہ پہ لگا دے یا اللہ جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات و خواتین اللہ تیرے بندے اور بندیاں یا اللہ ہم سب کو جنت کی راہ پہ لگا دے جنت والے اعمال پہ لگا دے ہماری اولادوں کو بھی جنت والے اعمال پہ لگا دے جنت والی راہ پہ لگا دے ہمارے والدین کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے دار کرامت اور دار رحمت جنت میں اکٹھا فرما یا اللہ جہنم سے بچا لینا اللہ پل صراط سے سلامتی سے گزار دینا اللہ قبر کے اندر ہمیں راحت والی زندگی نصیب فرمانا قبر کو جنت کا باغ بنا دے ہمارے اساتذہ کے قبروں کو ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ہمارے والدین کی قبروں کو اور ہمارے احباب رفقاء اور اخوان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لنا ولمشایخنا ولاساتذتنا ولجمیع من وصانا بالدعاء اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا واجعل عاقبته لنا رشدا وفلاحا واجعل عاقبته لنا رشدا وفلاحا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے برکت کے دروازے کھول دے اپنے فضل عظیم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہم تیرے غضب سے تیری رضا کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں تیری رضا کا واسطہ دے کر تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما یا اللہ صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما نیکی کی توفیق والی زندگی نصیب فرما ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ دنیا سے لے جانا حسن خاتمہ نصیب فرمانا یا اللہ توحید کے اوپر زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ سنت کے اوپر زندہ رکھ اور اسی راستے پہ موت دینا اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں ان کو عالم بعمل بنا والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اداروں کے لیے یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ دین کے ربانی علماء بنا یا اللہ دین کے داعی اور دین کے مبلغ اور معلم بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی دین کا سچا خادم بنا اخلاص نصیب فرما صدق نصیب فرما اللہم اجعل اعمالنا کلھا صالحہ واجعلھا لوجہک خالصہ اللہم انا نعوذ بک من الرياء والسمعہ اللہم انا نعوذ بک من الرياء والسمعہ اللہم ارزقنا ایمانا یباشر قلوبنا اللہم ارزقنا یقینا صادقا اللہم ارزق ایمانا یباشر قلوبنا اللہم ارزقنا ایمانا یباشر قلوبنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک.